زین اور آئزہ کی کہانی۔ زین اور آئزہ کی ملاقات ایک کالج کی تقریب میں ہوئی تھی۔ دونوں کے دلوں میں پہلی ہی نظر میں ایک دوسرے کے لیے عجیب سا لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ زین ایک امیر ذمہ دار خاندان سے تعلق تھا، جبکہ آئزہ بھی ایک بڑے کاروباری والد کی بیٹی تھی۔ ان کی ملاقات بڑھتی گئی، جلد ہی یہ لگاؤ گہری محبت میں بدل گیا۔ دونوں کو لگتا تھا کہ ان کی محبت کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے خاندانوں کے درمیان تو کئی سالوں سے پرانی دشمنیاں چل رہی ہیں۔ زین کے والد ملک صاحب جو آئزہ کے والد خان صاحب دونوں ایک گاؤں کے بڑے رئیس تھے۔ زمین کے ایک ٹکڑے کے وجہ سے ان کے درمیان جو پچھلی 2 نسلوں سے دشمنیاں چلتی آ رہی تھی، اس دشمنی نے کئی گھروں کو برباد کر دیا تھا۔ اب یہ زین اور آئزہ کی محبت کے راستے میں ایک بڑی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دونوں کے خاندانوں کو ان کی محبت کا پتہ چلا تو جیسے قیامت آ گئی۔ زین کے والد نے زمین کی وجہ سے اپنے بیٹے کی زندگی کھو دی۔ زین کو گھر میں بند کر دیا گیا، اس کا موبائل فون چھین لیا گیا، جبکہ آئزہ کو اس کے والد نے سخت تاکید کی کہ وہ زین سے دور رہے۔ دونوں کی ملاقاتیں بالکل ختم ہو گئیں۔ زین اور آئزہ ایک دوسرے سے بات کرنے کو ترستے رہے۔ وہ دن رات ایک دوسرے کی یاد میں روتے رہے اور ان کی محبت کی کہانی غمگین ہوتی چلی گئی۔ ایک دن زین نے اپنی ماں کو منایا اور آئزہ سے بات کرنے کے لیے باہر چلا گیا، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے نکلا، اس کے والد کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ واپس لے آئے اور دوسری طرف آئزہ نے بھی گھر سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باپ نے سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا کرنے والی تھی اور اس نے اپنی بیٹی پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ کئی مہینے گزر گئے، ان دونوں نے ایک دوسرے کی آواز سننا اور چہرے دیکھنے کے لیے تاب رہے تھے۔ دونوں کو لگ رہا تھا شاید ان کی محبت ختم ہو رہی ہے، لیکن زین اور آئزہ نے اپنی محبت کو زندہ رکھا۔ آخر کار زین نے ایک خطرناک قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چپکے سے گھر سے بھاگا اور اسے خط لے کر آئزہ کے گھر کی طرف چل پڑا، جس میں اس نے آئزہ سے ملنے کی التجا کی تھی۔ لیکن جب وہ آئزہ کے گھر پہنچا تو اس نے آئزہ کے والد کو دیکھا، جو غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا اور اس کی طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ خان صاحب نے اسے برا بھلا کہا اور گارڈ کو کہا کہ حکم دیا کہ اسے مار کر گھر سے باہر پھینک دو۔ زین کے دل کو بہت تکلیف پہنچی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مایوس ہو کر گھر چلا آیا۔ اسی رات زین کے دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے چل بسا۔ جب آئزہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی اپنی ہوش کھو بیٹھی۔ اس نے اپنے باپ سے لڑنا شروع کر دیا اور خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور ایک دن رات زین کی یادوں میں روتی رہی۔ اس کے دل میں غم اور دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ آخر کار ایک روز آئزہ کا بھی دل ٹوٹ گیا اور اس کو زین کی محبت میں غم سے مر گئی۔ دونوں خاندانوں نے اپنی دشمنی کے نتیجے پر افسوس کرتے، لیکن اب وہ دیر ہو چکی تھی۔ دونوں معصوم جانیں ان کی دشمنیوں کی بیٹ چڑھ چکی تھی اور ان کی محبت کی داستان ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ گئی، صرف ایک تکنیک یاد بن کر رہ گئی۔ اب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ دشمنی میں آ کر کتنا بڑا نقصان کیا ہے ان اپنے بچوں کا، ان کی زندگیوں سے ہاتھ دھو ڈالا۔ اب کیا فائدہ تھا افسوس کرنے کا جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ زین اور آئزہ کی ماں، دونوں کی مائیں دن رات روتی اپنے بچوں کی یادوں میں، کیونکہ وہ ایک خاندان کی نفرت کی بیڑ چڑھے تھے۔ ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت۔ آج تک اپنے آپ کو
معاف نہیں کر پائے کیونکہ ان لوگوں نے ان کا قتل کیا تھا، ایک ایسا قتل جو کبھی کسی کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کوئی گناہ نہیں تھا۔ ایسی دشمنیاں مت پالیں جو اپنے بچوں کو ہی کھا جائے۔ ہر چیز وہاں کی وہیں رہ جاتی ہے اور دشمنیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ دل کو بڑا کیجیے اور پیسے جائیداد کے لیے کبھی مت دشمنی بنائیں، جیسے ان لوگوں نے کیا اور اپنے بچوں کی جانوں سے ہاتھ دھو ڈالا۔ اب کیا فائدہ افسوس کرنے کا جب بچے ہی چلے گئے اس دنیا سے؟ اب افسوس کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عائزہ اور زین کی محبت سچی تھی، جو ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہ کر سکی۔